جمعے کے دن مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ اس کو قبر کی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہی عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ نمبر 1، عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام، شہداء اور معصوم بچے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص جمعے یا جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایات سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا۔ وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اسی لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائے گے۔ اور اسی طرح ایک اور دوسرے حدیث میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے لازم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن اور حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوگے۔ پہلے دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہے اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوگے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا مغفرت فرمانی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایات مروی ہے، اس میں سے صرف مسلم کی قید اور بظاہر اس میں صالح اور فاسق دونوں شامل ہیں،
اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کے پاس گیا تو میں کعب اخبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمام ایام سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئی، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جن و انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ غین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا، پوری سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کا روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے کعب اخبار کے ساتھ اپنی مجال کے بارے میں اور میں نے جو جمعے کے بارے میں بتایا تھا جس کے متعلق اس نے انہیں بتایا تھا کہ کعب نے کہا کہ وہ پوری سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا، میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا بالکل وہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کرے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں نے کہا جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حتماً نماز ہی میں ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس یہ وہی ہے، جمعے کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعے سے پہلی والی رات کو مرا، اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کی امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی فانی زندگی گزارنا صرف اپنی اس دنیاوی زندگی بلکہ اپنی آنے والی ابدی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان ہر فرمائے۔